پڑھانے میں بھی اور کلام کی تشہیر میں بھی ایک انمول تحفہ ہے۔ جب زبوروں کی پرستش شروع ہو جائے تو جی چاہتا ہے کہ ان کو گاتے جائیں۔ اتنی خوبصورت ان کے اندر چاشنی۔ جب 1905 میں سیالکوٹ کنونشن کا انعقاد ہوا تو زبور متعارف کروائے گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو چاشنی، جو روحانیت ان مزامیر کے اندر پائی جاتی ہے کسی اور گیت میں پائی نہیں جاتی۔ کوشش کیا کریں کہ ان زبوروں کو زیادہ سے زیادہ گائیں۔ کوشش کریں کہ یہ دھنیں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی منتقل کریں، تاکہ یہ ہمارا اثاثہ جو ڈاکٹر آئی ڈی شہباز نے ہمارے لیے تیار کیا، محفوظ کیا، ہم کبھی اسے کھو نہ دیں۔ آئیے خداوند کے مقدس کلام کی طرف رجوع ہوں۔ اور پچھلی بار کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کس زبور پر ہم نے خدا کا کلام سنا تھا؟ جی بولیے بولیے، آزادی ہے۔ 56 کتنے زبور پر؟ 56 پر، 56واں زبور حضرت داؤد کی عاجزانہ دعا، خدا پر مکمل بھروسہ جب وہ مشکلات اور دکھوں میں گھر گیا۔ تو میں نے اس زبور کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ زبور کی کتاب کے متعلق جو معلومات آپ اکٹھی کر سکتے ہیں انہیں کریں، کیونکہ 66 کتابوں میں سب سے لمبی کتاب زبور کی کتاب ہے، اور سب سے لمبا باب زبور ہی کی کتاب میں پایا جاتا ہے، اور سب سے چھوٹا باب بھی زبور ہی کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ 119واں زبور سب سے لمبا اور 170واں زبور سب سے چھوٹا۔ زبور کی کتاب کو 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے کل ابواب 150 ہیں، اور سب سے لمبا زبور 119 جس کی 176 آیات ہیں۔ 170ویں زبور کی صرف 2 آیات ہیں، اور 7 مصنفین نے انہیں محفوظ کیا۔ میں نے بتایا تھا 73 زبور حضرت داؤد نے لکھے، آصف نے 12 زبور لکھے، بنی کورہ نے 10، سلیمان نے 2، مرد خدا موسیٰ نے 1، ایمان ازراحی نے 1، ایتام ازراحی نے بھی 1 زبور لکھا۔ 100 زبوروں پر سرنامہ اور نام ہے، جبکہ 50 زبور گمنام ہیں، جن کے بارے میں ہمیں اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس کی تحریر ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم آئیڈیا لگائیں گے زبور 91 پڑھتے ہوئے یہ کس کی تحریر ہے، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اس کی تشریح میں جائیں۔ آئیے اس زبور کی تلاوت شروع کریں۔ لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکون کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے،
نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ تلاوت کلام خدا کے وسیلے خداوند خدا ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ جب کرونا عروج پر تھا، بہت سے گھروں کی زینت زبور کان میں بن گئی۔ لوگوں نے اس کی کاپیاں کروا کر اپنی دہلیزوں پر، اپنے بیڈ روم میں اور مختلف جگہوں پر رکھی، اور ہر روز لوگ اس کی تلاوت کرنا شروع ہوئے۔ کہ یہ زبور ہے جو وباؤں سے بچانے والا زبور ہے۔ یاد رکھیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ پہلے تو ہم یہ جانیں کہ اس کا رائٹر کون ہو سکتا ہے۔ نام نہیں لکھا، اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں تھوڑا بہت اپنا خیال پیش کرنے کی کوشش کرے گا؟ کس کی یہ تحریر ہو سکتی ہے؟ سرنامہ نہیں لکھا گیا، آئیڈیا جی، شاباش، آپ نے بالکل بڑی حد تک اس کا اندازہ صحیح بتایا، اور خیال یہی ہے، کیونکہ اگر اوپر والا زبور آپ پڑھیں تو وہ مرد خدا موسیٰ کی تحریر ہے، اور اکن میں زبور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ کی تحریر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے ان آفات کو ملک مصر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے مصریوں کی لاشیں ڈھیروں کی صورت میں بکھیر دی۔ مصر کے 10 دیوتا جو ان آفات پر اپنی فوقیت رکھتے تھے، خدا نے 10 آفات اس لیے ملک مصر میں لا کر
ثابت کیا کہ اسرائیل کا واحد اور سچا خدا ہے جو تمام دیوتوں پر غالب ہے اور تمام آفات کو کنٹرول میں لینے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تحریر مرد خدا موسیٰ کی ہو سکتی ہے. اور آگے جائیں, بہت ساری چیزیں ہمیں جاننے کو ملے گی. لوگ اس زبور کو کبھی کبھی جس طرح میں نے بتایا کہ تعویذ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں, خدا کا کلام تعویذ نہیں. جب تک یہ کلام ہمارے دل میں نہ اترے اس وقت تک ہم خدا کی پروٹیکشن کو حاصل نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل ایک جنگ کے دوران عہد کے صندوق کو اس نظریے سے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ اگر فلسطینیوں پر غالب آنا ہے تو عہد کے صندوق کو, جس میں خدا کے پاک ہاتھ کی 2 لوہیں ہیں, لے کر جنگ میں چلے جائیں, فتوحات حاصل ہو جائیں. نتیجہ کیا ہوا؟ صندوق چھن گیا. ایلی کہن کے 2 بیٹے اسی وقت مر گئے. اور جب صندوق کے چھن جانے کا ذکر ایلی کہن نے سنا تو پچھاڑ کھا کر گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ ہلاک ہو گیا. آج بھی لوگ بائبل مقدس کو اوپر رکھتے ہیں. جب بیٹیوں کی رخصتی ہوتی ہے, شادی کی تقریب میں خدا کا نام دور دور تک سنائی نہیں دیتا. کلام کی باتوں کو سننے کا وقت آئے تو کہنے لیں جی چٹکے کرے ہو. جب رخصتی کا وقت آتا ہے, بائبل کے سائے کے نیچے بیٹی کو رخصت کر دیں. میرے عزیزو, یاد رکھیں, خدا نے فرمایا یہ کلام تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہو. اور آج ہم دیکھیں گے ہماری پروٹیکشن کب یقینی بنتی ہے, جب ہم اس کلام کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیتے ہیں اور اس سے دل لگاتے ہیں. آئیے خدا کا کلام سنیے. 91 زبور کو نکالیے, جو آپ نے آلریڈی اگر نکالا ہے تو اس کی میں اگلی آیات, آخری آیات کی طرف آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں. 14ویں آیت. پچھلی برکات, آنے والی برکات تب ہمیں ملتی ہیں جب ہم خدا سے دل لگا لیتے ہیں. دل لگانے سے مراد کیا ہے؟ میرے ساتھ استثناء کی کتاب کا 6واں باب نکالیے اور 6 باب کے اندر یہ حقیقت جاننے کا موقع ملے گا. 6واں باب اور اس کی 4 آیت سے 8ویں آیت تک لکھا ہے, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ, اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں, اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا,
اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ یہ کلام تیرے دل میں آئے اور پھر ان کو اپنی چوکھٹوں پر بھی لکھے۔ یہ خداوند سے دل لگانے کا مطلب خروج کی کتاب کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کا عنصر ملے گا۔ لکھا ہے 26ویں آیت میں، اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا۔ یہ کلام تیرے دل میں ہو اور تو خداوند سے دل لگا لے، تب خداوند وعدوں کے ساتھ برکتوں کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے ساتھ 1 by 1 چلتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں اور پھر خدا کی برکات کے خزانوں کو دیکھتے جائیں۔ سب سے پہلی بات، خداوند سے دل لگانے کا مطلب ہم نے سیکھا۔ خدا کی برکات اور فضائل اب کیا ہے؟ خداوند پہلا برکت کا وعدہ یہ کرتا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ رہائی کا وعدہ، چھٹکارے کا وعدہ۔ 105 زبور اس کی 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک پڑھیں۔ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے خدا سے دل لگا لیا اور خدا نے اپنی حفاظت یقینی بنا دی اور آسمان کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا۔ 105واں زبور اور اس کی 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک لکھا ہے، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا، انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کے زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا۔ پیدائش کی کتاب کا لکھاری مرد خدا موسیٰ ہے اور وہ اس ہسٹری سے پوری طرح واقف تھا۔ مرد خدا یوسف کا دل خدا سے لگا ہوا تھا۔ خدا نے اسے چھڑایا۔ آج خدا ہر ایک ایماندار سے وعدہ کرتا ہے، اگر تم مجھ سے دل لگائے تو میں تجھے چھڑاؤں گا۔ یہ پہلی برکت ہے۔ دوسری برکت، میں اسے سرفراز کروں گا۔ 91 زبور کی 14ویں آیت کو دیکھ لیں، یہ خدا کے کلام کی صداقت اور سچائی ہے۔ اور 105واں زبور 21ویں اور 22ویں آیت کو بھی ضرور پڑھ لیں۔ لکھا ہے، اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا تاکہ اس کے امراء کو
जब चाहे कैद करे और उसके बुजुर्गों को दानिश सिखाए। हजरत यूसुफ 20 रुपए में गुलामी की हालत में चला गया। कोई शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई गुलाम इस कदर सरफराजी पाए जिस कदर मर्द खुदा यूसुफ ने पाई। ऐसी सरफराजी अकल दंग रह जाती है। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मलकियत पर हाकिम बनाया ताकि उसके उमरा यानी वुज़रा को जब चाहे कैद करे और उसके बुजुर्गों को दानिश सिखाए। यूसुफ ने खुदा से दिल लगाया था। उसकी जिंदगी खुदा के साथ जुड़ी हुई थी, पाकीज़ा जिंदगी थी। तीसरी बात, और इसका अगर आप मजीद जिक्र जानना चाहें नोट करें, पैदाइश की किताब का 41वां बाब 38वीं आयत से 40वीं आयत तक, जब मर्द खुदा यूसुफ कैद की हालत में, बाल बड़े हुए हैं, हजामत होने वाली है, इस कदर दुखी और लाचार और मुश्किलात में घिरा हुआ, कभी सोच नहीं सकता था, लेकिन खुदा कादिर मुतलक ने उसे कैद से निकालकर सरफराजी दी, और ऐसी सरफराजी कि फिरौन जैसे जालिम, जाबिर और मुतलक अलनान हाकिम ने अपनी अंगूठी उतार कर यूसुफ के हाथ में दे दी ताकि वो मोहर करे, जिसे चाहे कैद में डाले, जिसे चाहे आजाद करे। तीसरी बरकत, खुदावंद वादा करते हैं कि जब तुम मुझसे दिल लगाओ तो मैं तुम्हारे साथ और क्या करूंगा। तीसरी बरकत, खुदावंद उसकी पुकार को सुनेगा और जवाब देगा। 15वीं आयत में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। पैदाइश की किताब के हवाला जात नोट करें, जरूर करें, फिर आपको समझ आएगा। एक ऐसा शख्स जो तनहा मुल्क मिस्र में बेयारो मददगार, जिसकी कोई सिफारिश करने वाला नहीं, जिनके ख्वाबों की ताबीर उसने की और मनसब पर सरफराज किया, वो भी जाकर भूल गए। कोई सिफारिश करने वाला नहीं, पर खुदा अपने कलाम को कभी मिट्टी में मिलने नहीं देता। पैदाइश 39वां बाब 2 से 3 आयत, पैदाइश 41वां बाब 51 आयत, पैदाइश 41वां बाब 52 आयत। मर्द खुदा यूसुफ खुदा ही को पुकारता रहा, क्या मेरे खुदा, लोग तो नहीं जानते पर तू जानता है मैं किस सबब से कैद में पड़ गया। तू मेरी बेगुनाही जानता है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा तवक्कल तुझ पर है। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना। खुदावंद उसकी पुकार को सुनेगा और जवाब देगा, और खुदा ने उसे जवाब दिया। चौथी बात, इस ज़बूर के अंदर अगर तू खुदावंद अपने खुदा से दिल लगाए, खुदावंद कहता है मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा। 15वीं आयत में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मीरो रोसल
کہتا ہے کہ خدا نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ کوئی مصیبت تجھ پر نہیں آئے گی. میرا رسول کہتا ہے جو وعدہ خدا نے کیا وہ یہ ہے کہ میں مصیبت کے وقت تیرے ساتھ رہوں. دانیل شیروں کی مان میں چلا گیا, خدا اس کے ساتھ تھا. مرد خدا یوسف جیل کے اندر بھی خدا کو اپنے ساتھ پا رہا تھا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. پیدائش 39واں باب 39ویں باب کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک دیکھیں. پیدائش 41واں باب 14ویں آیت دیکھیں. یہ 3-4 ابواب ہیں جن کا مطالعہ کرنے سے آپ 91 زبور کی چھوٹی سے چھوٹی مہم کو بھی بڑے اچھے طریقے سے حل کر پائیں گے. 5ویں بات, میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. زبور 91 15ویں آیت کو پھر پڑھیں جہاں لکھا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا, میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. ایسی عزت فرعون بادشاہ کہنے لگا کیا کوئی اس جیسا فہم و فراست کا مالک ہمیں نظر آ سکتا ہے؟ کیا مل سکتا ہے؟ رتھ پر سوار کرا کر, گلے میں توق ڈال کر, شاہی لباس پہنا کر, شاہی رتھ پر سوار کرا کے پورے ملک مصر میں نرسنگوں کے ساتھ اسے سرفراز کیا کہ کوئی اس شخص کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہ ہلائے گا. ملک مصر کا حاکم خدا نے بنا کر رکھ دیا. یہ خدا کا کام جو خدا سے دل لگاتے ہیں, خدا نہ صرف چھڑاتا ہے بلکہ انہیں سرفرازی بخشتا ہے. پیدائش 41واں باب 41ویں سے 44ویں آیت تک پڑھیں. 6 برکت, خدا نے کیا کہا؟ میں اس شخص کو جو مجھ سے دل لگائے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا. زبور 91 16ویں آیت کو پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا. عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا. حضرت یوسف پیدائش کی کتاب کا 37واں باب 26ویں سے 28ویں آیت تک پڑھیں. اس کے بھائیوں نے حسد میں آ کر اسے پکڑا. پہلے اس کا قتل کرنے لگے, پھر ایک بھائی نے مشورہ دیا نہیں ایسا نہ کرو, کنویں میں ڈال دو, اس میں کیچڑ ہے, یہ خود ہی مر جائے گا. مکمل طور پر 11 بھائیوں کا ارادہ اسے ختم کرنے کا تھا, لیکن یوسف چونکہ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا, خدا نے ان کی سوچوں کو بدل دیا, کنویں میں ڈالا. اور پھر اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جو تجارت کے لیے مصر کو جا رہے تھے انہیں نظر آیا اور کنویں میں سے نکال کر 20 روپے میں اسے بیچ دیا. اور وہاں بھی اس کے خلاف بے شمار سازشیں ہوئی, لیکن خدا نے اسے بچایا. اور نہ صرف بچایا
بلکہ اپنے وعدے کے مطابق خدا نے اسے عمر کی درازی سے آسودہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ پیدائش کی کتاب کا 50واں باب ایک بار ضرور نکال لیں اور پچھلے جو ابواب جن کا میں نے ذکر کیا ان پر بھی ضرور توجہ دیں، لیکن یہ حصہ بڑا قابل توجہ حصہ ہے۔ 50واں باب 22ویں آیت سے 23ویں آیت تک یہاں لکھا ہے، اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے، اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا، اور یوسف نے افرایم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی، اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا۔ میں اسے عمر کی درازی دوں گا، 110 سال تک جیتا رہا، اپنے بچوں کے بچوں کو گھٹنوں پر کھلایا، کیونکہ خدا کا کلام کبھی خاک میں مل نہیں سکتا، اور خدا کے لا تبدیل وعدے ہر اس شخص کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں جو خداوند سے دل لگا لیتا ہے۔ 17 برس کی عمر میں اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، لیکن خدا نے اسے سرفراز کیا، مصیبتوں سے چھڑایا۔ اور اب آخری بات، اس کے بعد ہم خداوند کے مقدس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ 7ویں برکت، اور وہ یہ ہے 91 زبور کا آخری حصہ پڑھیے۔ لکھا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ قابل توجہ لفظ ہے، آسودہ کروں گا۔ جو کچھ اس کی خواہش ہے اسے اس حد تک لے جاؤں گا جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اور اگلی بات ہے، میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ 50واں باب پیدائش کی کتاب کا، اس کی 24ویں سے 26ویں آیت تک ایک بار پھر پڑھ لیں، یہ آخری حصہ ہے۔ کیسا خدا مہربان ہے، کیسا خدا صادق القول ہے۔ یہ دنیاوی برکات خدا نے دینے کا جو عہد کیا انہیں پورا کیا۔ اب نجات جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اسے بھی خدا نے اس کی زندگی میں کیسے پورا کیا۔ 50واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں، اور میرا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اسے غور سے سنیے۔ میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ حضرت یوسف نے ایمان ہی سے حقیقی نجات دہندے کو دیکھا، اور یوسف کی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے ساتھ ملایا جاتا ہے کئی بار۔ اور عبرانیوں کے خط کے مصنف نے 11ویں باب کی
22ਵੀं आयत में निचोड़ निकाला। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों को की बाबत हुक्म दिया। इन्हें ले जाना, उस जगह दफन करना जो मुल्क मऊदा में खुदा ने इब्राहिम को पहले ही से मिरास के तौर पर देने का ऐलान किया था। और मेरी हड्डियां एक दिन जी उठेगी। और याद रखें कि इब्राहिम के कबीले के खास खानदान को जिससे यशुआ पैदा हुआ, यूसुफ की हड्डियां इस कबीले के सुपुर्द की गई और बड़ी हिफाजत के साथ वो मुल्क मऊदा तक इनको लेकर गए और वहां दफन किया। इस ईमान के साथ कि निजात दहिंदा इनको फिर उठाएगा और हकीकी निजात यूसुफ को भी देगा, क्योंकि यूसुफ ने खुदा से दिल लगाया और कोई बरकत खुदा ने उससे महरूम नहीं रखी और अपनी निजात देने का भी वादा उसके साथ किया कि मैंने अपनी निजात से दिखाऊंगा। मेरे प्यारे रूहानी बेटे और बेटियों, आज इस ज़बूर 91 की तिलावत और तशरीह और तफसीर के बाद याद रखें कि हम ऐसे मज़ामीर को तावीज़ के तौर पर ना इस्तेमाल करें, अपने दिल में इस ज़बूर को समो दें। खुदा ला तब्दील खुदा है, जिसने यूसुफ को बरकतों के खजानों से आसूदा कर दिया, पस्ती से सरफराजी की तरफ ले गया, गुलामी से तख्त व ताज तक ले गया और अपनी निजात की शादमानी उसे दी। खुदा हम में से एक एक के साथ इन वादों को पूरा कर देने की कुदरत रखता है। आइए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। सिर्फ छोटी सी दुआ मुख्तसर तौर पर हमारे भाई असलम यूहन्ना इस कलाम के लिए करेंगे और फिर हम खुदावंद के हुजूर आगे बढ़ेंगे। के बानी हमारे नहायत मेहरबान, तारीफ करते और आपका शुक्र गुजार होते हैं। खुदावंद जब भी आपके